بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ نور کے جو ہے اکثر احکامات جو ہے اس کا تعلق عفت اور عصمت کی حفاظت یعنی اپنی عزتوں کی حفاظت کے بارے میں ہے اور فواحش اور بے حیائی کی روک تھام کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے اسی سلسلے میں جو ہے ابتدا سے جو آیتیں کیسے چل رہے تھے، پہلے زنا کی سزا کے بارے میں، پھر اس کے بعد حد قذف کی سزا، اس طریقے سے سزاؤں کا ذکر تھا، پھر اس کے بعد استئذان کے مسائل گزرے یعنی اجازت طلب کرنے کے، پھر اس کے بعد اس عورتوں کے پردے کے بارے میں یعنی مومن مرد اور مومن عورتوں سے کیا کہا گیا، نیچے نگاہیں رکھیں، پھر عورتوں کے پردے کے مسائل کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جو ہے نکاح کے مسائل ہیں، اگر آپ غور کریں تو ہمارا جو مذہب ہے اسلام جو ہے ایک معتدل شریعت ہے، ہماری جو شریعت ہے اسلام کی وہ کیسی ہے؟ معتدل شریعت ہے۔ معتدل یعنی انصاف پسند، نہ جو ہے بہت زیادتی کرتی ہے، بہت زیادہ سختی کرتی ہے، اور نہ ہی بہت زیادہ نرمی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک درمیانہ راستہ ہے ہماری شریعت کا۔ تو چونکہ جو ہے انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ناجائز خواہشات، ناجائز کاموں سے روکا ہے سختی کے ساتھ، تو جو ہے ضروری تھا کہ جو ہے انسان کے جو فطری خواہشات ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دی ہے انسان کے جو نفسانی اس کے خواہشات وغیرہ ہے، وہ انسان کی ایک فطرت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو جو ہے ناجائز طریقوں سے پورا نہیں کرنا ہے، ہم کو اس سے جو ہے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو ضروری تھا کہ جب انسان کو جو ہے ناجائز طریقوں سے روکا ہے تو اس کو ایک ایسا راستہ بتائے جس سے جو ہے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اس کی وہ خواہشات پوری ہو۔ تو اسی لیے جو ہے ضروری تھا کہ فطری جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے، رعایت کرتے ہوئے اس کو ایک جائز اور صحیح طریقہ بتلایا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے اس کی جو ہے نسل کی بقا کے لیے، یعنی نسل ظاہر ہے انسان کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، تو مرنے کے بعد اس کی نسل چلنا ہے نا، تو وہ چلنے کا طریقہ وہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ نکاح ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کی جو ہے بقا کے لیے اور شرعی تقاضا بھی یہی تھا کہ کچھ حدود یعنی کچھ رولز، کچھ لیمٹس کے اندر رہ کر جو ہے مرد اور عورت کی کوئی ایسی صورت تجویز کی جائے جس میں جو ہے انسان کی بقا بھی ہے، انسان کی یعنی نسل کی بقا ہے، اور جو ہے نسل کی بڑھوتری بھی ہے۔ تو اسی کا نام جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی اصطلاح میں کیا ہے؟ نکاح ہے، ٹھیک ہے۔ تو نکاح کیا ہے؟ دونوں مرد اور عورت کا ملن ہے۔ تو یہ جو ہے ناجائز طریقے سے ہم کو نہیں کرنا ہے، بلکہ جائز طریقے سے ہم کو انسان کو اپنی خواہش پوری کرنے کا ایک راستہ ہے، یہ نکاح، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت مذکورہ میں جو ہے آیت نمبر 32 میں جو ہے اسی کے متعلق احکامات ہے کہ جو آزاد عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، آزاد عورتیں، اور یہاں پر ایامہ میں ترجمے میں تو بیوہ عورتوں کا ترجمہ ہم کریں، لیکن اکثر ائمہ وغیرہ کا کہنا ہے کہ ایامہ ایسے عورتوں کو کہتے ہیں جو ہے یعنی غیر شادی شدہ ہو، چاہے یعنی لڑکیاں ہوں، کنواری لڑکیاں ہوں، یا پھر مطلقہ ہوں جن کی شادی ہوئی پھر لیکن طلاق ہو گئی، یا پھر جو ہے ایسی عورتیں ہیں جو ہے بیوہ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عورتیں اور مرد دونوں اس میں شامل ہیں، یعنی جس کا نکاح نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ایامہ میں تمام شامل ہیں، ایسے مرد یا ایسے عورتیں جن کا نکاح نہیں ہوا، چاہے پہلی بار نہیں ہوا، یا پھر طلاق ہو گئی اس کے بعد نہیں ہوا، یا پھر بیوہ ہو گئے اس کے بعد نہیں ہوا، چاہے مرد کی بیوی فوت ہو گئی یا پھر عورت کا شوہر فوت ہو گئی، اس طریقے سے یعنی جس کا بھی نکاح نہیں ہوا ان کا نکاح کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو باندیاں، جو کنیز وغیرہ اور جو غلام وغیرہ ہیں ان کے بھی نکاح کا حکم دیا گیا۔ کس کو حکم دیا گیا؟ ان کے آقاؤں کو، ٹھیک ہے۔ باندی اور کنیزوں کا اور غلاموں کے جو ہے آقاؤں کو حکم دیا گیا ہے اس آیت میں کہ ان کا نکاح کر دیا کرے۔ اسی طریقے سے جو عورتیں بیوہ ہے یا پھر مطلقہ ہے یا پھر جو بھی ہے یا مرد ہے جن کے بھی نکاح نہیں ہوا، ان کے بھی سرپرستوں کو یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ نکاح کرایا جائے ان کا، ٹھیک ہے۔
تو اب آیت میں دیکھیے ایامہ جو لفظ ہے، یہ جو لفظ ہے ایامہ آیت میں دیکھیے، تو یہ ایامہ اصل میں اس کا واحد ہے ایم، ٹھیک ہے، ایامہ جو ہے ایم کی جمع ہے، الف یا میم، ٹھیک ہے، ایم ان کی جمع ہے، تو اس میں جو ہے تمام مرد ہے عورت سب اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ، ٹھیک ہے، جس کا نکاح نہ ہو، بس یہ مراد ہے اس میں اس سے کہ جس کا نکاح نہ ہو، چاہے پہلی طرف سے نہ ہوا ہو یا پھر جو طلاق یا بیوہ وغیرہ کی حالت ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جس کا نکاح جو ہے ختم ہو چکا ہو، تو ان کے اولیاء کو، ان کے سرپرستوں کو حکم دیا گیا ہے یہاں پر کہ وہ ان کے نکاح کا انتظام کرے، کیا کریں، ان کے نکاح کا انتظام کرے۔ تو اب اس آیت سے جو ہے، آیت کا جو طرز خطاب ہے، یعنی آیت کا جو بیان کرنے کا، خطاب کرنے کا طریقہ ہے، تو اس سے جو ہے ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے، ثابت ہے کہ نکاح کا جو مسنون اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ خود، مسنون یعنی سنت طریقہ، ٹھیک ہے، بہتر اور سنت طریقہ یہی ہے کہ خود اپنا نکاح کرنے کے لیے کوئی مرد یا عورت بلا واسطہ اقدام کے بجائے، یعنی بغیر کوئی واسطے سے آگے نہ بڑھے نکاح کے، یعنی اگر میرا نکاح کرنا ہے تو میں خود اپنا نکاح کے لیے اپنے یعنی جو بھی ہے لڑکی کی تلاش کر لوں، یا پھر لڑکا جو ہے لڑکی کی تلاش، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے جو اولیاء ہے، اپنے جو سرپرست ہیں، ماں باپ ہے، جو بھی ہماری سرپرست ہیں، ان کے واسطے سے یہ کام انجام دے۔ تو اس میں جو ہے دین اور دنیا کے بہت سے مصلحتیں اور فائدے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ایک نکاح جو ہے خود اپنا نکاح خود کرنا ایک بے حیائی کا کام ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پر لڑکیوں کے معاملے میں تو ہرگز جو ہے لڑکیاں جو ہے اپنے نکاح کا معاملہ خود طے نہ کریں، بلکہ کیونکہ ایک قسم کی بے حیائی بھی ہے، اور اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے، بے حیائی کے راستے بھی کھل جاتے ہیں، خطرہ ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے بعض روایات حدیث میں ہے کہ عورتوں کو جو ہے خود اپنا نکاح جو ہے بغیر واسطے ولی کے، یعنی بغیر سرپرست کے جو ہے کرنے سے روکا گیا ہے۔ امام اعظم، ہمارے امام جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک جو ہے یہ جو حکم ہے ایک خاص سنت اور شرعی ہدایت کی حیثیت میں ہے، یعنی فرض سے واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے اور شرعی ہدایت ہے یہ، یعنی بہتر ہے کہ آپ جو ہے ولی اور اپنے سرپرست کے ذریعے سے نکاح کریں، ایسا نہیں کہ خود ہی کر لے۔ لیکن اگر کوئی، مثال کے طور پر اگر کوئی بالغ لڑکی یا لڑکا جو ہے اپنا نکاح بغیر اجازت ولی کے، بغیر اپنے سرپرست کے، اپنے ہی کفو میں، کفو یعنی اپنے ہی برابر والے خاندان میں کر لے تو نکاح جو ہے صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر کبھی جو ہے جیسے کہ بعض لڑکیاں کورٹ میرج کر لیتی ہیں، جس کی سرپرست نہیں ہوتے جو بھی ہے، یا پھر سرپرست ہوتے ہیں پھر بھی جو ہے کورٹ میرج کر لیتے، تو نکاح تو ہو جاتا ہے، یعنی نکاح تو صحیح ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے خلاف سنت ہوتا ہے، یہ خلاف سنت کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے برا، یعنی موجب ملامت ہوتا ہے، یعنی ان کو ہم برا بلا کہنے کے وہ حقدار ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہے انہوں نے سرپرستوں کے واسطے کے بغیر جو خود اپنا نکاح کر لیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مجبوری میں کر لیے، جیسے کہ سرپرست موجود نہیں ہے، یعنی بعض ایسے لڑکے یا لڑکیاں ہوتے ہیں جن کی سرپرست ہوتے ہی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو وہ جو ہے یہ اقدام کرے کہ یہ کام کرے، آگے بڑھ کے خود اپنا نکاح کے لے تو الگ بات ہے۔ یا پھر بعض ایسے ہوتے ہیں لڑکے یا لڑکیاں جن کے سرپرست ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہے جیسے کہ ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، کسی اور کے پاس رہتے تھے، ماموں ہے، خالہ ہے، یا پھر چچا وغیرہ جو بھی ہے وہ ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ ان کے سرپرست ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے ان کے نکاح کی فکر نہیں کرتے، تو وہ آگے بڑھ کر خود اپنا نکاح کرتے، تو مجبوری کی حالت میں اگر ایسا کرے، یہ اقدام اٹھائے، یہ قدم اٹھائے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مجبوری کی حالت میں انہوں نے ایسا کیا، اور نکاح بھی کیا ہے ضروری ہے انسان کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو ایسا کرے تو الگ بات ہے، لیکن سرپرست کے ہوتے ہوئے یہ قدم اٹھانا جو ہے بالکل جو ہے سنت کے خلاف ہے، اور ملامت کے حقدار ہوں گے وہ، ٹھیک ہے، یعنی ہم ان کو برا بلا کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک حیا کے خلاف کام ہے یہ، اسی لیے جو اگر سرپرست آپ کے موجود ہے، ماں باپ ہے، تو ان کے واسطے سے نکاح کرنا چاہیے، بہتر ہے، سنت طریقہ یہی ہے، لیکن اگر کر لیے تو نکاح تو ہو جائے گا۔ کس کے نزدیک ہے یہ؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور دوسرا امام کے نزدیک، لیکن امام شافعی علیہ رحمہ اور بعض دوسرا امام کے نزدیک جو ہے اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا، کل عدم ہوگا، کل عدم یعنی ہوگا ہی نہیں نکاح،
اگر کوئی ایسا کرے ولی کے واسطے یعنی سرپرست کے بغیر ہی کوئی اگر نکاح کر لیے تو جو ہے امام شافعی کے نزدیک تو نکاح ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. خیر یہ الگ بات ہے، دونوں میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ امام شافعی میں، لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن آیت سے تو یہی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آیت میں کیا دیکھیے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور تم نکاح کراؤ اپنی جو بھی بیوہ عورت ہے یا مرد جو بھی ہے ان کا. تو نکاح کراؤ سے مراد کیا ہے؟ سرپرستوں کو حکم دیا گیا ہے یہاں پر کہ تم نکاح کراؤ. ایسا یہاں پر ڈائریکٹ حکم نہیں دیا گیا ہے عورتوں کو، یا پھر جو بھی جن کا بھی نکاح نہیں ہوا ان کو ڈائریکٹ حکم نہیں دیا گیا کہ تم نکاح کر لو، ٹھیک ہے، بلکہ کیا کہا گیا؟ نکاح کراؤ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے، نکاح کراؤ جو لفظ ہے یہاں پر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرپرستوں کی موجودگی میں سرپرستوں کے واسطے سے جو ہے نکاح کرنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ وہ ہے، سنت طریقہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. اولیاء کا جو ہے واسطہ ہونا چاہیے نکاح میں. اگر لیکن ایسا کر لیے تو نکاح تو صحیح ہو جاتا ہے، باطل نہیں ہوتا ہمارے امام کے نزدیک. جی، اب جو ہے یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ نکاح کیا ہے، واجب ہے یا پھر سنت ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس پر جو ہے ائمہ مجتہدین جو یعنی تقریباً تمام ائمہ جو اس بات پر متفق ہیں کہ جس شخص کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں جو ہے غالب گمان یہ ہے، یعنی اگر وہ نکاح نہیں کیا ہے تو اور اس کو غالب گمان یہ ہے اپنے اوپر کہ وہ جو ہے حدود شریعت پر قائم نہیں رہ سکے گا، گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. یعنی اگر وہ نکاح نہیں کیا ہے اور اس کو اپنے بارے میں یہ غالب گمان ہے کہ وہ جو ہے شریعت کے جو حدود ہے، شریعت کے جو رولز ہیں اس پر قائم نہیں رہے گا، بلکہ اس سے گناہ ہو جائے گا، گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اور نکاح کرنے پر اس کو قدرت بھی ہے تو اس کے وسائل بھی موجود ہیں، یعنی وہ کر سکتا ہے، استطاعت ہے اس کے پاس. تو ایسے شخص پر نکاح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے اور واجب ہے، ٹھیک ہے. کیسے شخص کے لیے؟ یعنی ایسا شخص ہے جو ہے نکاح کرنے پر جو ہے اس کو یہ غالب گمان ہے کہ وہ جو ہے شریعت کے جو حدود ہے، شریعت کے جو پابندیاں اس پر قائم نہیں رہ سکے گا، یعنی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا وہ، اور جو ہے نکاح کرنے کی اس کے بعد استطاعت بھی ہے، یعنی مال بھی ہے، یعنی وہ زوجیت کا، بیوی کا حق بھی ادا کر سکتا ہے. نان نفقہ جو ہے، نان نفقہ یعنی اس کا خرچ، بیوی کا جو خرچ ہوتا ہے، اس کو ٹھکانہ دینا رہتا ہے نا، گھر وغیرہ، وہ بھی اس کے پاس استطاعت ہے. اور مہر کی بھی استطاعت ہے، یعنی مہر معجل جو ہوتا ہے، مہر دینا ہے جو ہوتا ہے نکاح میں، تو وہ اس کی بھی استطاعت ہے. تو اس کے باوجود بھی وہ نکاح نہیں کر رہا تو اس کے اوپر نکاح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، کیونکہ جو ہے اس کو جو ہے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، قوی اندیشہ ہے، تو اسی لیے اس پر کیا ہے؟ نکاح کرنا فرض ہے یا واجب ہے. اور اگر وہ نکاح نہیں کرے گا، یعنی وہ کر سکتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ بھی ہے، پھر بھی وہ نکاح نہیں کر رہا ہے تو وہ گنہگار رہے گا، ٹھیک ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر نکاح کے وسائل یعنی نکاح کرنے کی استطاعت اس کے پاس نہیں ہے، یعنی یا تو کوئی مناسب اس کو لڑکی نہیں ملی یا عورت نہیں ملی، یا پھر اس کے پاس جو ہے نان نفقہ وغیرہ یعنی جو بھی عورت کے خرچ وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو رہنے کے لیے ٹھکانہ ہے یا مہر وغیرہ ہے، تو یہ تمام چیزوں کا جو خرچ وغیرہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہے حکم کہ اس کو اگلی آیت میں دیکھیے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، یعنی ایسے مرد کیا کرے، ایسے مرد یا ایسے عورت جو بھی ہے کیا کرے، وہ پاک دامن رہے. وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور وہ چاہیے کہ بچے رہے، یعنی پاک دامن رہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو غنی کر دے گا. کیا ہے آیت میں؟ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، یعنی ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ پاک دامن رہے جو نکاح نہیں کر سکتے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، ٹھیک ہے. تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ جو بھی اس کے پاس استطاعت اگر نہیں ہے تو استطاعت حاصل کرنے میں کوشش کرے، بس وسائل کی فراہمی کے لیے کوشش کرے، یعنی جو بھی جاب نہیں ہے تو جاب تلاش کرے، یعنی پیسے اکٹھے کرے جب نکاح کے لیے، اور پھر جب میسر آ جائے اس کو پیسے وغیرہ اور استطاعت ہو جائے، جب جو ہے نکاح کر لے. اور جب تک اس استطاعت نہیں ہے اس کے پاس،
تو جب تک کیا کرنا چاہیے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا چاہیے اور پاک دامن رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، پاک دامن رہنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، نفس کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے اور صبر کرنے کی کوشش کرے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے جو ہے نکاح کرنا تو چاہتا ہے لیکن اس کے بعد وسائل، استطاعت، پیسہ وغیرہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلسل روزے رکھے، کیونکہ روزے رکھنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارا جو شہوت کا، جو نفسانی خواہش کا جو غلبہ ہوتا ہے اس کو آرام مل جاتا ہے، یعنی وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ روزہ رہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ جو نفس کی جو بھوک رہتی ہے، جو خواہش ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے مرد یا عورتیں جس کا نکاح نہیں ہوا ہے یا پھر جس کا نکاح نہیں ہو سک رہا ہے، جو بھی ہے، تو وہ کیا کریں، جب تک نکاح کرنے کے اس کے پاس استطاعت نہ ہو، جب تک وہ اپنے آپ کو بچائے رکھے تمام گناہوں سے، اور جو ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے جو ہے روزے رکھے۔ اگر پھر بھی وہ اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سک رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے، روزے رکھے، تاکہ جو ہے اس کا جو نفسانی خواہش ہے، وہ جو ہے شہوت کا جو غلبہ ہے، وہ سکون میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اسی طریقے کی ایک روایت ہے مسند احمد کی کہ حضرت عکاف رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری زوجہ ہے، یعنی کیا تمہاری بیوی ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شریف باندی ہے، لونڈی ہے، تو کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے دریافت کیا، آپ نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم صاحب وسعت ہو یا نہیں، یعنی تمہارے پاس مال وغیرہ ہے یا نہیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ صاحب وسعت ہوں، یعنی میرے پاس مال وغیرہ ہے۔ تو مراد اس سے یہ تھی کہ کیا تم نکاح کے لیے ضروری نفقات کا انتظام کر سکتے ہو، یعنی آپ سے کا جو سوال کرنا تھا وہ یہی تھا کہ کیا تم جو ہے نکاح کے لیے جو بھی ضروری جو خرچ وغیرہ ہے اس کا انتظام کر سکتے ہو کیا نہیں، تو جس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا تھا، ہاں، انہوں نے اقرار کیا تھا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو، یعنی تم کو جو ہے معلوم ہے کہ تم نکاح کے استطاعت رکھ سکتی ہو، سب ہے تمہارے پاس، لیکن پھر بھی تم نے نکاح نہیں کیا، تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ اور فرمایا کہ ہماری سنت کیا ہے، نکاح کرنا ہے، یعنی انبیاء کی سنت، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، نکاح کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں بدترین آدمی وہ ہے جو بے نکاح ہو، اور تمہارے مردوں میں سب سے رذیل یعنی سب سے برا آدمی وہ ہے جو بے نکاح مر گئے، یعنی بغیر نکاح کے مر گئے، یعنی نکاح کر سکتے تھے، استطاعت تھی، لیکن پھر بھی نکاح نہیں کرے تو جو ہے اور پھر مر گئے، تو وہ کیا ہے، رذیل ہے آدمی، وہ یعنی برا آدمی ہے، ویسے ہی مر گیا، جی۔ تو اس روایت کو بھی جو ہے اکثر جمہور فقہا نے اسی حالت پر محمول فرمایا، یعنی اسی حالت پر وہ کیا ہے کہ جب جو ہے نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ کا خطرہ غالب ہو، یعنی آپ نے جو کہا نا کہ تم جو ہے شیطان کے بھائی ہو وغیرہ، تو جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا وہ حضرت جو صحابی تھے وہ جو ہے ان کی حالت کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ وہ صبر نہیں کر سکتی، یعنی اپنے خواہش پر صبر نہیں کر سکتی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم جو ہے شیطان کے بھائی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ایسا آدمی جو ہے جو اپنے نفسانی خواہش پر صبر نہیں کر سکتا، اور پھر ساتھ میں جو ہے نکاح کی استطاعت بھی رکھتا ہے لیکن پھر بھی نکاح نہیں کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جو ہے شیطان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہاں پر حدیث میں جو آپ نے فرمایا حضرت صحابی سے، تو وہ اسی لیے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ان کا حال کہ وہ جو اپنے خواہش پر صبر نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے کی ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کہ وہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا حکم دیا اور تبتل یعنی بے نکاح رہنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ روایت ہے کہ اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے نکاح، اس میں جو ہے نکاح کرنے کا حکم بھی دیا، اور یہ فرمایا کہ تبتل یعنی بے نکاح بغیر نکاح کے رہنے سے جو ہے سختی کے ساتھ جو ہے منع فرمایا ہے، یعنی اگر نکاح کی استطاعت ہے اور تم جو ہے اپنی خواہش پر وہ نہیں کر سکتے، کنٹرول نہیں کر سکتے، استطاعت بھی ہے، تو بہتر ہے تم نکاح کر لینا چاہیے۔ تو فقہا نے یہی فرمایا ان تمام روایات کی اس میں روایت کے پیش نظر کہ نکاح نہ کرنے میں اگر جو ہے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ زیادہ ہے، غالب ہے، تو جو ہے نکاح کر لینا چاہیے،
ٹھیک ہے، نکاح نہیں کر کے جو ہے آپ گناہ میں پڑ رہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ ہاں نکاح نہیں کر رہے پھر، لیکن آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہے، آپ کر سکتے، آپ ہر انسان کا دیکھیں نفس الگ الگ رہتا، بعض کے اندر خواہش زیادہ رہتی، بعض کے اندر کم رہتی، ٹھیک ہے، تو ہر انسان کو معلوم رہتا ہے کہ میں اپنے خواہش پر کنٹرول کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تو جو ایسے مرد ہیں یا عورتیں ہیں جو ہے خاص طور پر مرد ہیں جو ہے نکاح نہیں کرنے کے باوجود بھی اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ نکاح کر لے، ٹھیک ہے۔ تو تقریباً جو ہے تمام فقہا کا علماء ائمہ کا اتفاق ہے کہ جس شخص کو بھی یہی ظن غالب ہو، یعنی زیادہ گمان یہی ہے کہ وہ نکاح کرنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، یا یعنی نکاح کرنے کی وجہ سے، یعنی بعض ایسے مرد ہوتے ہیں جو ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ میں اگر نکاح کروں تو زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، کیوں؟ جیسے کہ وہ بیوی کی حقوق ادا نہیں کر سکتا، حق جو زوجیت ہے، بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، زوجیت یعنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس پہ قدرت نہیں رکھتے، یا پھر بعض کے پاس بالکل مال نہیں ہوتا، یعنی گھر کے لیے اور عورت کا جو بھی بیوی بچوں کا جو بھی خرچہ ہوتا ہے اس کے وسائل نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اور جو ہے یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ نکاح کرنے کے بعد جو ہے ظلم کا مرتکب ہوگا، یعنی عورت پر ظلم کرنے کا اس کے اندر وہ ہوگا، تو ایسے انسان کے لیے نکاح کرنے کی صورت میں جو ہے اگر وہ گناہ کا یقینی طور پر اس کو وہ ہو تو جو ہے ایسے شخص کو نکاح کرنا حرام یا مکروہ ہے۔ ایسا شخص جو ہے جس انسان کو، جس مرد کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ نکاح کرنے میں جو ہے نکاح کرنے کے بعد جو ہے گناہ میں زیادہ مبتلا ہو جائے گا، جیسے کہ بیوی کا حقوق ادا نہیں کر سکے گا، یا پھر جو اس پر جو ہے ظلم کرنے کا مرتکب ہو جائے گا، تو ایسے انسان کے لیے جو ہے نکاح کرنا جو ہے حرام یا مکروہ ہے۔ ورنہ جو ہے ایسا شخص جو اپنے نکاح کرنے نہ کرنے کے اس پر جو ہے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکے گا، تو ایسے شخص کے لیے تو بہتر ہے کہ وہ نکاح کر لے، ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو۔ اب باقی رہا ایسے شخص کے بارے میں، ایسے انسان کے بارے میں سوال جو حالت اعتدال میں ہے، یعنی اگر وہ نکاح نہیں کیا ہے تو بھی جو ہے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ انسان جو ہے نکاح بھی نہیں کرا تو اس کو گناہ کا خطرہ نہیں ہے، اور اگر نکاح بھی کر لیا تو بھی گناہ کا خطرہ نہیں ہے، یعنی جیسے کہ اوپر دو حالتیں ابھی بتائی میں، کہ جو انسان نکاح نہیں کر کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے، ٹھیک ہے، اور جو انسان جو ہے نکاح کرنے کے بعد گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، جیسے کہ زوجیت کا حق ادا نہیں کر سکتا، یعنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، یا پھر ظلم کرنے کا مرتکب ہوگا، تو جو ہے ایسے انسان کے لیے کیا ہے، نکاح کرنا حرام یا مکروہ ہے۔ لیکن ایسا انسان جو ہے اعتدال میں ہے، یعنی نارمل انسان ہے، جو ہے نکاح نہ کرے تو بھی گناہ کا خطرہ نہیں ہے اس کے لیے، اور اگر نکاح بھی کر لیا تو بھی گناہ کا اندیشہ نہیں ہے اس کے لیے غالب، تو ایسے شخص کے بارے میں فقہا کے جو ہے مختلف اقوال ہیں، یعنی مختلف اقوال ہیں ائمہ کے، کہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کو نکاح کرنا افضل ہے، کہ ایسے شخص کو نکاح کرنا افضل ہے، یا پھر نکاح چھوڑ کر جو ہے نکاح کو ترک کر کے جو ہے نفلی عبادات میں مشغول ہونا افضل ہے۔ یعنی بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نکاح کرنا افضل ہے ایسے شخص کے لیے، اور پھر بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نکاح نہ کر کے جو ہے نفلی عبادات میں مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے امام جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے نفلی عبادات میں لگنے سے افضل یہ ہے کہ وہ نکاح کرے۔ کیا ہے ہمارے امام کے نزدیک؟ کہ نفلی عبادات میں پڑے رہنے سے بہتر ہے کہ تم نکاح کر لو، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک جو ہے نفلی عبادات میں لگنا جو ہے نفلی عبادت میں مشغول ہونا زیادہ افضل ہے۔ اب دونوں کا اختلاف جو ہے اس لیے ہے کہ انہوں فرماتے ہیں امام شافعی علیہ رحمہ کہ نکاح جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے، ایک مباح چیز ہے، یعنی جائز چیز ہے، جیسے کھانا پینا کیسا ہے، کھانا ہے پینا ہے، ضرورت ہے نا انسان کی، کھانا پینا سونا وغیرہ جیسے ضروریات زندگی ہے سب مباح ہے، یعنی جائز ہے، اسی طریقے سے جو ہے نکاح بھی کیا ہے، ایک مباح چیز ہے،
اس میں عبادت کا پہلو کہاں سے آ گیا؟ یعنی نکاح کرنے میں ہم کو عبادت کا ثواب کہاں سے مل رہا؟ نہیں مل رہا نا، ان کا نظریہ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نیت اگر کریں ہم کھانے پینے میں بھی، سونے میں بھی، کہ یہ جو اگر ہم جو کھا رہے، جو پی رہے، یا پھر جو سو رہے، یا پھر نکاح اگر کر رہے، تو اس سے جو ہے میں گناہوں سے بچوں گا، اور مجھے جو ہے نکاح کرنے سے جو ہے نیک اولاد پیدا ہوگی، اس کا ثواب بھی ملے گا، تو یہ نیت اگر کرے تو عبادت ہو گئی نا وہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر نیت کرے تو عبادت ہوگی، ورنہ جو ہے اپنے ذات میں جو ہے نکاح جو ہے ایک مباح چیز ہے، عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ نفلی عبادات میں لگنا جو ہے، مشغول ہونا انسان کے لیے کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے۔ کیسے انسان کے لیے؟ جو ہے نکاح نہ کرے تو بھی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا، اور اگر نکاح کرے تو بھی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا، ایسے انسان کے لیے، معتدل انسان کے لیے یہ ہے بات، ٹھیک ہے۔ تو لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے کھانا پینا اور سونا بھی جو ہے عبادت اگرچہ کہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اگر نیت کرے تو ہم نے عبادت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو نکاح ہے، کیا ہے؟ نکاح میں جو ہے عبادت کا پہلو بھی بنسبت دوسرے چیزوں کے زیادہ غالب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ احادیث میں آیا ہے کہ نکاح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نکاح کر رہے تو ہم کو اگر نیت ہم نہیں بھی کرے ثواب کی، تو بھی ہم کو نکاح کا ثواب مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح ایک تو نصف الایمان ہے، آدھا ایمان ہمارا مکمل ہو رہا نکاح سے، اور دوسرا کہ احادیث میں ہے کہ یہ جو ہے انبیاء کی سنت ہے، سنت المرسلین بھی ہے۔ سنت المرسل یعنی انبیاء، تمام انبیاء کی سنت ہے، ہر نبی نے نکاح کیا، تو یہ جو ہے ہر نبی کی سنت بھی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح جو ہے میری سنتوں میں سے ہے۔ تو اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح بھی جو ہے ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ نکاح بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، اگرچہ کہ آپ نکاح کرتے یہ نیت نہیں کرے کہ میں جو ہے یہ نکاح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے جو ہے نیک صالح اولاد ہو اور میں گناہوں سے بچ سکوں گا، یہ نیت اگر آپ نہ بھی کریں تو بھی آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ عبادت کر رہے۔ عبادت کس طریقے سے؟ کیونکہ نکاح جو ہے ایک سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم ادا کریں تو سنت ادا کرنے میں تو ثواب ہے نا، تو اس طریقے سے جو یہ بھی عبادت ہے، اور نکاح جو ہے زیادہ افضل ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، بنسبت جو ہے دوسرے نفلی عبادات میں مشغول ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ نکاح کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے نکاح تو تمام انبیاء کرے، تو کھانا پینا وغیرہ بھی تو انبیاء نے یہ کام بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، کھانا پینا سونا بھی جو ہے تمام انبیاء نے کیا، تو یہ بھی کیا سنت انبیاء ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ تمام انبیاء نے یہ کھانا پینا سونا وغیرہ کیا ہے، لیکن یہ جو ہے ایک سنت عمل نہیں ہے، یعنی کیونکہ احادیث میں ہم کو معلوم ہوتا ہے، احادیث کے ذریعے یہ بات آتی ہے کہ سنت کیا ہے؟ نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت فرمایا، یعنی انبیاء کی بھی سنت ہے، اور کہا کہ میری بھی سنت ہے۔ کھانا پینا سونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کھانا پینا سونا میری سنت ہے یا پھر انبیاء کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نکاح کے بارے میں خاص طور پر تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح جو ہے میری بھی سنت ہے، اور خود آپ سے تمام انبیاء کی بھی سنت ہے، اسی لیے جو ہے نکاح جو ہے کرنا جو ہے ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں کے درمیان اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک۔ تو اسی لیے بہتر ہے کہ جو معتدل انسان ہے، یعنی جو ہے نکاح کرنے کے باوجود بھی گناہ میں نہیں پڑتا، اور نکاح کرنے کے بعد بھی گناہ میں نہیں پڑتا، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ حالت اعتدال میں ہو کے تو نہ غلبہ شہوت سے وہ مجبور اور مغلوب ہوتا ہے، اور نہ نکاح کرنے سے کسی گناہ میں پڑنے کا اس کو اندیشہ ہے، تو ایسا شخص جو ہے اگر یہ محسوس کرے کہ نکاح کرنے کے باوجود نکاح اور اہل و عیال کی مشغولیت سے جو ہے میرے لیے کثرت ذکر الہی، اور یعنی اللہ کی طرف توجہ سے جو ہے میں رک جاؤں گا، یعنی مانع ہو جائے گی، تو اس کے لیے نکاح افضل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا شخص کیا کرے؟ یعنی یہ دیکھے کہ اگر میں نکاح کر رہا ہوں تو نکاح کرنے کے بعد جو ہے میرے گھر والوں کی یعنی ظاہر سی بات ہے، جب اب نکاح کریں گے تو 10 ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہو جائیں گی نا نکاح کے، یعنی اولاد ہوگی، پھر بیوی ہے، اولاد ہے، تو ان کے جو بھی خرچے ہیں یا پھر جو بھی ذمہ داری وغیرہ اٹھانا ہے،
تو یہ دیکھنا چاہیے کہ نکاح کرنے کے بعد جو ہے اہل و عیال کی مشغولیت سے جو ہے میں جو ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ سے مجھے کیا یہ چیزیں روک رہی ہیں؟ اگر روک رہی ہیں تو نکاح اس کے لیے افضل نہیں ہے۔ ہاں اگر نہیں روک رہی ہیں، یعنی میں جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھا رہا ہوں، ساتھ میں جو اللہ تعالیٰ کے بھی جو حق ہے، جو یعنی نمازیں ہیں، جو بھی ذکر اللہ ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے، وہ بھی آسانی سے ادا کر رہا ہوں، تو اس کے لیے نکاح کرنا زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام اور نیک جو صلحاء امت ہے، امت کے جو نیک لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کا حال یہی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کئی بزرگان دین ہیں، وہ جو ہے بخوبی جو ہے اپنے گھریلو ذمہ داریاں بھی نبھاتے ہیں، یعنی بیوی بچوں کے جو بھی ذمہ داریاں وہ بھی نبھاتے ہیں، ساتھ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ بھی آسانی سے نبھاتے ہیں، اور انبیاء کا بھی یہی حال تھا۔ ہاں اگر ایسا اس کو اندازہ ہے کہ نکاح اور اہل و عیال کے جو ہے مشغلوں میں، یعنی ان کے کاموں میں، ان کی ذمہ داریوں میں جو ہے اس کو جو ہے اس انسان کو جو ہے دینی ترقی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اس کو نہیں ہو رہی، یعنی روک رہی ہے، تو جو ہے کیا کرنا چاہیے؟ نکاح اس کے لیے افضل نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرے پھر نفل عبادات میں مشغول ہو جائے، ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ تو اپنے آپ کا اندازہ لے کے آپ کیا کر سکتے ہیں، یعنی نکاح کرنے کے بعد آپ تمام ذمہ داریاں اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر ادا کر سکتے تو بہت اچھا ہے، نکاح کرنا افضل ہے آپ کے لیے، اور اگر نہیں ادا کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں آپ کو کوتاہی ہو جا رہی ہے، ذکر اللہ سے دور ہو رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں رہ رہی آپ کی، یعنی پورا دل دماغ پوری زندگی آپ ان کے لیے ہی لٹا دیے، تو نکاح کرنا آپ کے لیے افضل نہیں ہے، بلکہ نفلی عبادات میں مشغول ہونا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ہمارے تمام نبیوں کا بھی اور تمام نیک امت کے جو نیک صالح لوگ ہیں، ان کا تو طرز عمل یہی ہے کہ وہ نکاح بھی کرتے ہیں، اور تمام دینی جو ذمہ داریاں ہیں، جو دینی جو ہم پر جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم پر فرض ہے، واجب ہے، وہ بھی ادا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے نکاح کرنا زیادہ افضل ہے۔ آئے نا بات سمجھ میں؟ سمجھ میں آیا نکاح کے بارے میں؟ جی چلیے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آگے کا جو آیت کا ٹکڑا ہے، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یعنی جو غلام اور باندیوں کے نکاح کے سلسلے میں جو باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔